تخت وہ ہوتا ہے جس پہ ایک عام بادشاہ بیٹھتا ہے، ایک علاقے کا بادشاہ بیٹھتا ہے۔ منبر وہ ہوتا ہے کائنات کا سلطان جس پہ بیٹھتا ہے۔ اس کا تخت نبی سلیمان نے وزیر کے ذریعے پلک جھپکتے چشم زدن میں منگا لیا۔ لوگ اعتراض نہیں کرتے، ہم کہیں کہ علی خیبر میں پلک جھپکتے آئے، منگایا، یہ تخت ہے، وہ منبر ہے۔ دیکھیے یہ تخت تھا، جب نبی نے منگوایا تو منبر ہو گیا۔ نبی کس لیے منگوایا نبی نے؟ مجھے بتائیے۔ حضور چاہتے تو غدیر میں منبر منگوا، جبریل امین سے کہتے لے آتے، جبریل امین سے کہتے وہ لے آتے، نہیں، فلانوں کا منبر بنایا۔ اور آصف بن برقیہ نے جو تخت لے کے آیا، نبی اللہ کسی تخت کو منگا لے تو منبر بن جاتا ہے۔ اور میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، نبی اللہ نے کس لیے منگایا بتائیے؟ وہ منبر کیونکہ اس طرف قبلہ ہو گیا، تخت تھا، نبی نے منگایا، منبر بنا، پتہ چلا جہاں منبر ہوگا وہاں پہ قبلہ ہوگا۔ اب رسول اللہ نے مسجد قبلتین جو تھی، رسول اللہ آگے نماز پڑھا رہے تھے، علی آخر میں، مولا علی آخر میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی قبلہ بدلا گیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، علی آگے امام ہو گئے۔ میں کیا کر رہا ہوں، علی آگے اور علی پیچھے کھڑے تھے۔ اب یہ دو رکعت بیت المقدس کی طرف پڑ گئی اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ کس طرف گیا؟ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، علی آگے ہو گئے۔ اسی لیے رسول اللہ نے قدیر میں منبر سجا کے اٹھا کے بتایا، دیکھو جس طرف منبر ہوگا قبلہ اسی طرف ہو جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ وہ قبلہ تھا بیت المقدس۔ یہودیوں سے یہی تو جھگڑا ہے، یہودیوں سے یہی جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا نبی موسیٰ بڑا ہے اور یہ قبلہ ہمارا قبلتین ہے، قبلہ ہے ہمارا، پہلا قبلہ ہی قبلہ ہے۔ مسلمان کہتے نہیں، ہمارا سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہے۔ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ مطلب یہ آج جو ایران کے خلاف اٹھ کے لڑ رہا ہے اسرائیل، اسے پتا نہیں کہ امام زمانہ جو کہ نظر کرم ہے ایران پر، امام رضا صلاۃ السلام وہاں پہ بستے ہیں، اور ایسے نیست و نابود ہوگا، ایسے 2 ٹکڑوں میں اسرائیل بٹے گا جیسے مرہب 2 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ یا علی یا علی، غور بھی فرمائے۔ یہ اسرائیل والے کسی مذہب سے نہیں ڈرتے، نہ پنجابیوں سے ڈرتے ہیں، نہ عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، نہ مسلمانوں سے ڈرتے، صرف علی کے چاہنے والے حیدر کرار سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے علی حیدر کرار ہے، مرحب فرار ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات پڑھے محمد۔ عصمت بھی ہے شریک، حیا بھی شریک ہے، ساری نبوتوں کی وفا بھی شریک ہے۔ غدیر ہے تیری عظمت کی انتہا، اس غدیر میں خدا بھی شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کہ آصف بن برقیہ پلک جھپکتے ایک لمحے میں تخت لے آتے ہیں اور قبلہ اس طرف ہوتا ہے۔ رسول خدا منبر بناتے ہیں، پتہ چلا جس طرف منبر ہوگا اس طرف قبلہ ہوگا، جہاں منبر ہو جائے۔ پتہ چلا خانہ کعبہ قبلہ بنا، علی کو مثل کعبہ ہے۔ بلال سے کہا تھا جہاں علی ہو اس رخ میں اذان دے دینا۔ میں کیا فرماتا ہے اور جو فرمائے میرے دوست میرے چیز۔ اب معراج میں جب حضور گئے، معراج علی اور محمد کی رات کو معراج کہتے ہیں۔ بکس کے مریضوں کا اس رات کی رات تھا، اتبا کا نام شب معراج تھا،
مرنے کے بعد جونا جس آسمان پر محمد نے بتایا وہ علی کا راز تھا. یا علی یا علی. معراج پہ حضور گئے, ایک لمحے میں گئے, ایک لمحے میں آ گئے, ہے نا. زنجیریں ہلتی رہی, بستر گرم رہا, پلک جھپکتے آ گئے حضور. سسٹم رک گیا, کائنات رک گئی, نظام رک گیا, نظام شمسی رک گیا. اور رسول اللہ نے کہا اس کو قدیر میں 3.5 گھنٹہ حضور علی کی ولایت پڑھتے رہے. کہا اس کو کس اونٹ کی گردن اونچی تھی اونچی رہ گئی, جس کی آنکھیں کھلی تھی کھلی رہ گئی, جس کے پیر ایک پیر اوپر تھے ایک نیچے پہ رک گئے, نظام رک گیا. اب سمجھ میں آیا عالیہ بی بی کس طرح خطبہ دے رہی تھی. ارے غور نہیں کرتا ہے, عالیہ بی بی کس طرح خطبہ دے رہی تھی, نظام رک چکا تھا. پتا چلا جو رسول اللہ کے پاس اختیارات ہے, معجزات ہے, وہ عالیہ بی بی کے پاس بھی تھا. عالیہ بی بی کے پاس. اور دیکھیے ایک راز غدیر کا یہ ہے کہ عارض بن نعمان فہری کو پتھر آیا, سالہ سال میں عذاب باقی, جو کافروں پہ عذاب آتا وہ اس پہ دے دے. خدا بند عالم کی طرف سے ہے کہ آپ کی طرف سے ولایت ہے, آپ کی خدا کی طرف سے. تو آسمان سے پتھر چلا, پتا چلا علی کی ولایت کے دشمن پر, رسول کے دشمن پر پتھر نہیں آیا تھا مکے میں. ابو جہل پہ پتھر نہیں آیا تھا جب اس نے انکار کیا تھا, لیکن یہاں پہ پتھر چل کے بتانا دیکھو علی کی ولایت کے دشمن کے میں انسان کو بھی نہیں چھوڑتا, جانور کو بھی نہیں چھوڑتا. علی کی ولایت کے دشمن واجب قتل ہوا کرتا. سلوات پڑھے محمد والے اور اقرار کر کے خون میں زبانیں بدل گئی, بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی. دین دار کے فروغ بنے بیٹھے ہو نذیر, اسلام تو یہی ہے جو خانے بدل گئی. یا علی یا علی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اسلام کامل ہوا, دین اکمل ہوا ہے علی کی ولایت پر. علی کو مانو, ایمان والے بھی بن جاؤ, دیندار بھی بن جاؤ, اسلام والے بھی بن جاؤ, مسلمان بھی بن جاؤ. علی کو چھوڑ دو, دین سے بھی گئے, اسلام سے بھی گئے, ایمان سے بھی گئے, تو کیا طرح ہو. اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا. یعنی اتنا اہم سمجھا خداوند عالم نے اس ولایت کو کہ نبی کے ہر احکام جتنے انہوں نے شریعت شرع کے معاملے پہنچائے ہیں, مسئلے پہنچائے, وہ کوئی کام پہ نہیں رہے گی. نماز نماز نہیں رہے گی, روزہ روزہ نہیں رہے گا, حج حج نہیں رہے گا, زکات زکات نہیں رہے گی, امر بالمعروف نہیں رہے گا, نہیں اچھے طرفداری, برائی سے روکنا, نہیں منکر وہ نہیں رہے گا, تولا جو ہے فضائل پڑھنا, تبرہ لعنت کرنا, اور جہاد نہیں رہے گا. اگر علی کی ولایت نہیں رہے گی, پتہ چلا علی کی ولایت کے بغیر عمل نہیں ہوتا. عمل اگر قبولیت تک پہنچانا ہے تو علی ولی اللہ کے ساتھ عمل قبول ہوگا, ورنہ اور فطروس کے پر اور بال کیوں چھین لیے گئے. فطروس پڑا رہا, من الذی یشفع عنده, علی شفاعت دیتا ہے, حسین شفاعت دیتے ہیں. آدم آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. نوح آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. ابراہیم آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. موسیٰ آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. عیسیٰ آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. یہاں پہ حسین علیہ السلام آئے, یہ کہوارے سے مت ہوا, بال اوپر آ گئے, پر بھی ملی, پرواز بھی ملی, 70,000 فرشتوں کی قیادت بھی ملی. تو یہ پر کیوں چھینے گئے تھے؟ کیونکہ علی کی ولایت کو سوچنے میں, بلا فاصلہ سمجھنے میں اتنے دیر کی سوچا, پتہ چلا علی کی ولایت سوچنے والی چیز نہیں ہے, ماننے والی چیز ہے. رسول اللہ پودا
علی ولی اللہ پڑھنے آیا تھا یا علی یا علی یا علی نعرہ حیدری بڑی محمد والے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے عرض کریں گے. دوستو ایک ذاکر پورے سال پر محنت کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں لیکن مولا علی کا نام ہی ایسا ہے حیدر کرار کا نام ہی ایسا ہے کہ تھکن دور ہو جاتی ہے. جو گرمی کا موسم ہے جب علی کی ولایت ہوتی ہے تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو سوا نیزے پہ قیامت کے روز سوا نیزے پہ سورج ہوگا یہ کیا معنی اس کا؟ سوا نیزے مطلب سوا نیزہ یہاں سورج آ جائے گا ایک نیزہ اور سوا نیزہ کیا پتہ نہیں راکھ ہو جائیں گے. راکھ سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا تو راکھ ہو جائیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ سورج اتنے قریب آ جائے گا تو راکھ ہو کے جل کے مر جائیں گے. سر یہ علی کی ولایت ہے. جو علی والا ہوگا اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی. جو اقرار کرے گا اسے ٹھنڈک محسوس. جو انکار کرے گا جل کے راکھ ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد بہترین اور صلوات پڑھ دیے محمد کیے تھے. آج آقا حسین کربلا کی سرزمین کو وارد ہوئے ہیں. وہاں تک ہم آئیں گے کہ اس دن سے کربلا کے بہت خوف بڑھ گئے. جب سے حسین اس پہ تیرے خوف بڑھ گئے اور سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے خاطر پکڑ گئے اور مسلح بھی اس کو کرتی نہیں قبول. جو بدنصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. آج 2 محرم ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. جب حسین علیہ السلام ماں کی قبر پہ آئے تو اندر سے گریا فغاں رونے کی عورت ہے. بی بی زہرا کبھی حسین کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. کہا تھا ابو الحسن میرا حسین رات میں اٹھ کے روتا اسے پانی پلا دینا. میں کہوں گا اے زہرا آ کے دیکھیے کربلا میں حسین بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے. بھوکا پیاسا شہید کیا جائے. اور بی بی زہرا کی قبر پہ جب حسین آئے تو میر حدیث میں درج کی ہاں بلاؤ کہ میرا پاس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں سب سے اس پر شکم غیر سے وہ ہے تو وہ میرا ہے پسر. وہ صدا سن کے برادر پہ پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے بڑھاؤ بھائی. یاد فرماتی ہے مگر آؤ بھائی. آپ کے باپ نے صرف دیے پہلے مزار اے زہرا کی میں میری غربت نثار. اپنے پیاروں کے برابر تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دیدار. کوئی غربت میں سے مار نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. ہاں زدارو حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک مسجد تک پڑھا. حسین علیہ السلام نے سغرا بی بی سے کہا کہ آپ دہلیز کے باہر نہیں نکلنا. سغرا بی بی بیمار ہے. حسین علیہ السلام سغرا کو نہیں لے کے جا رہے ہیں. دیکھیے 2 بیمار ملتے ہیں. ایک سغرا جو مدینے کی بیمار ہے ایک عابد بیمار جو کربلا کے بیمار ہے. سغرا جو ہے دہلیز سے باہر نکل آئی. ایک منزل تک پہنچے حسین علیہ السلام. سغرا پیچھے پیچھے آئی. رہوار کو روکا. حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے. عباس علمدار اترے. علی اکبر اترے. قاسم اترے. سغرا کو لیا. کہا سغرا آپ سے کہا تھا کہ دہلیز سے باہر نہیں قدم نکالنا. آپ کیوں باہر آئے؟ کہا مجھے اصغر سے پیار کرنا ہے. مجھے اصغر دے دیجئے. رباب کی ہماری بٹھائی گئی.
علی اصغر کو لیا، حسین علیہ السلام نے سغرا کے حوالے کیا، سغرا قرآن مجید سے لوری سنانے لگی، قرآن پڑھ کے سنانے لگی۔ اصغر سغرا سے جو مل کے بہت خوش ہیں، لیکن عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ حسین چاہتے ہیں، زینب نے چاہا کہ اصغر کو لے لے، اصغر آنے کو تیار نہیں، رباب آگے بڑھی، اصغر آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھ کے اصغر کے کان میں کچھ کہتے ہیں، اصغر ہمک کے ایک مرتبہ حسین کے آغوش میں آ جاتے ہیں، سغرا گر گئی زمین پر، پیر ہلا کے رونے لگی، بابا آپ نے اصغر سے کیا کہہ دیا جو اصغر آپ کے پاس آ گئے؟ کب میں نے کہا اصغر جب شہید سب ہو جائیں گے تیرے حصے کا تیر میں کھا لوں گا۔ اصغر کا جو ہے ترنہ کا جہاد، جو ہے جہاد کرنے والا مجاہد ہمارے پاس آ گیا۔ آپ دیکھیے اصغر کا گہوارہ بھی جل گیا اور سکینہ کی قبر بھی بن گئی۔ رباب وہ ہے جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ کیا سن رہے آپ؟ ایسے شرما کے نہ روئیے، ایسے روئیے جیسے بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے، ایسے روئیے رباب ایسے روئیے جب علی اصغر کا گلا منقطع ہوا ہے 3 نیزے والے تیر سے۔ سغرا کہتی ہے بابا اب جا رہے ہیں لیکن میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ کہا کس سے بیٹھا؟ کہ میں علی اکبر سے بات نہیں کروں گی۔ کہا کہ علی اکبر نہیں آئیں گے، عباس علمدار کے بازو قلم ہو جائیں گے، اور آپ سے کہا میں بھی نہیں آؤں گا۔ عزادارو کیا سن رہے ہیں آپ؟ حسین سغرا کو اس لیے نہیں لے کے جانا چاہتے کہ سغرا کا چہرہ زہرا سے ملتا ہے، حسین نہیں چاہتے جتنا سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، ارے سغرا کو تماچے مارے جائیں، خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، میں کہوں گا حسین آقا حسین دیکھا نہیں، ارے جلتا ہوا دروازہ تھا، گرتی ہوئی زہرا تھی، زہرا کی پتلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ آج جو محرم ہے، آج آقا حسین کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، زمین خریدی گئی۔ زینب سے سوال کیا زمین کس کے نام پر خریدی جائے؟ آقا دادی شہزادی زینب نے کہا علی اکبر کے نام پر خریدی جائے۔ زمین خریدی گئی اور بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں اسے، کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں اسے، کسی نے کہا شق الفرات کہتے ہیں اسے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ مولا حسین نے 7 رہوار بدلے تھے۔ ایک مرتبہ عباس علمدار سے کہا عباس ہماری منزل آ گئی، خیمے نصب کریے۔ ایک مرتبہ ایک زمین پر آئے، پتہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا کہ ادھر سے ادھر تک یہ وہ زمین ہے جب یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ایک زمین پہ لائے کڑیل جوان 18 برس کی کمائی زینب کی یہاں پہ گرے گا۔ ایک زمین پہ لائے کہتے القمہ خریف کہا یہاں پہ قاضی عباس کے بازو خطا ہو منقطع ہو گئے۔ ایک زمین پہ لائے کہتے یہاں پہ زہرا کا لال حسین گرے گا۔ زینب رونے لگی، ارے بھائیا حسین ہمارے خیمے میں دشمن آ جائے۔ سیال مدسینہ وسلم و ایام الطلبی یتنکون پانی لائنس کا جنسی والکون حسین 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 میرے اکبر